علی رسول الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ فخر آدم و بنی آدم روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں حدیث و سلام پیش فرمائے اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے سورہ مجادلہ پڑھی، اس کے بعد سورہ حشر پڑھی، اس کے بعد سورہ ممتحنہ پڑھی، اس کے بعد سورہ صف پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ جمعہ پڑھی، اس کے بعد سورہ منافقون پڑھی، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ ہر صورت میں ماشاءاللہ عقیدہ ہی عقیدہ ہے۔ ان ساری صورتوں میں عقیدے کا بیان ہے اور عقیدے کے ساتھ اعمال کا بیان ہے اور اعمال کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کا بیان ہے۔ کیونکہ ہمارا اس سال کا درس قرآن جو ہے وہ عقیدے پر ہو رہا ہے قرآن سے، تو اسی لیے ہم جو ہے عقیدے پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کا مقام دیکھیے آپ، سورہ مجادلہ ہے اور سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 12 ہے۔ حضور کا مقام دیکھیں، رب العالمین جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم حضور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو، یعنی خفیہ بات چیت کرنا چاہو، یعنی اکیلے میں بات چیت کرنا چاہو، یعنی رازداری میں بات کرنا چاہو، یعنی حضور رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی بارگاہ میں آپ بات کرنا چاہو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس سے پہلے آپ صدقہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو حضور کا مقام ہے، دیکھو دھیان سے سنو ذرا، حضور کا مقام ہے۔ کیا ہے حضور کا مقام؟ یہ اگرچہ آیت ہے، دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن پاک میں تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے اس کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم ختم کر دیا گیا تھا حضور کی وجہ سے ہی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا تو بڑے رحیم ہیں نا، بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں اپنی امت پر۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اصل میں نازل جب یہ کیوں ہوئی اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ بیٹھتے تو سوال کرنا شروع کر دیتے تھے، الٹے سیدھے سوال کہ فرشتوں کے پر کتنے ہیں، ہاتھ کتنے ہیں، پیر کتنے ہیں، جنات کہاں سے۔ یہ کوئی ضروری سوال نہیں ہے۔ ضروری سوال کیا ہے؟ نماز میں کتنے فرائض ہیں، واجبات کیا ہیں، قرآن کیسے پڑھنا ہے، ایمان کیسے کہتے ہیں، عقیدہ کیسے کہتے ہیں، عمل کیسے کرنا ہے، یہ سوال ہوتا ہے بلا وجہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ بلا وجہ عالم سوال نہ کیا جائے، کیونکہ اس کو بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تمہاری مسئلہ میں الجھا رہے گا تو دن کا کام کیسے کرے گا وہ؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس طریقے سوال آیا تھا ایک حضرت امام اوزاعی یا پھر اسی طریقے سے کسی ایک امام کی بارگاہ میں، یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں، کہ پوچھا گیا مجلس میں کہ یہ بتائیے کہ شیطان کی شادی کب ہوئی، اور ہوئی تو ولیمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سوال ہے کچھ؟ تو ان امام نے فرمایا مجھے دعوت نہیں تھی تو میں گیا نہیں، جاتا تو بتا دیتا۔ سمجھے آپ؟ جیسا جواب ہے جواب۔ اب یہ کوئی سوال کا جواب ہے؟ یہ سوال ہے کوئی؟ اسی لیے سوالات کرو لیکن اپنے ضروریات کے مطابق کرو، ٹھیک ہے؟ تو حضور رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سوال کیے جاتے تو بہت زیادہ سوال کر دیتے لوگ،
تو اللہ رب العالمین، اب حضور تو حضور ہیں، حضور تو کچھ نہیں وہ فرمائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت کو پسند نہیں آیا یہ میرے محبوب کا مقام ہے، یہ میرے محبوب کی بات ہے، میرے محبوب تو تمہارے خاطر کچھ نہیں بولتے، لیکن نہ میں تو بولوں گا کیونکہ میرے محبوب کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب نے فرما دیا نہ، ہر کوئی سوال نہیں کر سکتا، سب بند۔ ہاں کسی کو سوال کرنا ہو وہ آئے حضور کی بارگاہ میں اور پھر آنے سے پہلے صدقہ کرے، اور صدقہ کر کے پھر حضور سے پوچھے۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو، پاکی ہے تمہارے لیے، بھلائی ہے اس میں تمہارے لیے اگر تم جان سکو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اب سارے صحابہ ہکا بکا، مطلب سارے صحابہ اب جو ہے خاموش ہو گئے، اب کچھ نہیں بول سکے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ہی گفتگو کرنے لگے، اب کریں تو کریں، سوال کیسے کریں گے؟ اب تو ضروری سوال وہ بھی نہیں کر سکتے، اب تو اس میں غریب بھی صحابہ ہیں جن کے کچھ بھی نہیں ہو، کیسے صدقہ کریں گے وہ؟ ان کے پاس کھانے کے نہیں ہو تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس پہننے کے لیے تو کیا کریں گے؟ اور ہر وقت جماعت صحابہ میں زیادہ تر غریب ہی لوگ رہتے ہیں نا، آج بھی مسلمان زیادہ غریب ہی ہیں۔ تو میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا اور حضور کی بارگاہ میں دعا کی، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر یہ حکم اٹھا دیا گیا، لیکن تلاوت باقی ہے، تلاوت باقی ہے۔ اس آیت پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا، اس آیت پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا ہے، یعنی عمل کر سکے ہیں، کیونکہ اسی وقت یہ پھر اٹھا دی گئی تھی، چیز بہت جلدی اٹھا دی گئی تھی۔ ایک تو روایت میں یہ ہے کہ 2-3 دن صحابہ کچھ بھی بات نہیں کر سکے، سب بے چین، سب تڑپ رہے، کریں تو کریں کیا؟ تو پھر رب نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم کچھ نہیں تمہیں نہ مل سکے تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا۔ تو یہ اسی آیت سے دوسری ٹکڑے سے اس کو حکم ختم ہو گیا۔ مگر ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، انہیں یہ موقع ملا اور انہوں نے وہ اسی وقت یہ آیت اتری اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور انہوں نے صدقہ کیا، ان کے جیب میں کچھ پڑا ہوا صدقہ کیا اور فوراً سوال پوچھ لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت علی ہیں، حضرت علی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کا ماشاءاللہ کوئی جواب نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی کے بعد والی آیت 13 والی آیت میں ہے کہ اگر اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تو صدقہ کرو، یہ تو اب حضور کی شفقت مہربانی کہ اللہ کی جو یہ اللہ نے فرمایا، تو یہ سارے صدقات جو ہے معاف کروائے گئے، بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین ایدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، یعنی وہ پورے فرمایا گیا کہ تو یہ مہربانی رب کی ہے اور یہ تمہیں موقع دے رہا ہے کہ تم صدقہ کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، مگر تم نہ کر سکو تو پھر اللہ تم سے تو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پھر نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم جو بات آج عقیدے کی کرنے والے ہیں وہ یہ ہے، سبحان اللہ بولیے۔ سورہ مجادلہ ہی کی آیت ہے، اور یہ سورہ مجادلہ جو ہے، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو، جھگڑا، اسی کا نام سورہ مجادلہ۔ 28 پارے کا پہلی سورت جو سورہ مجادلہ ہے، المجادلہ کا معنی جھگڑا، باہم ایک دوسرے کا جھگڑا کرنا۔ تو ایک عورت صحابیہ تھی، تو وہ اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی اور حضور کی بارگاہ میں جا کے جھگڑا کرنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ محبوب اللہ نے سن لی اس کی بات جو عورت آئی ہے اور وہ آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، سمجھے آپ؟ تو یہ پورا واقعہ۔ خیر، عقیدے کی بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا تجدو قوم، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، آیت نمبر 22، صرف ترجمہ پڑھوں گا، وقت نہیں ہے کیونکہ 2 جگہ جانا ہے مجھے ابھی۔ لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے، تم ایسی جماعت کو
تمہیں نہیں ملے گی جو اللہ پر یقین رکھے، ایمان رکھے، اور آخرت پر یقین رکھے اور ایمان رکھے، اور پھر وہ مودت کریں، محبت کریں دل سے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، اگرچہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ ان کے قبیلے اور خاندان والے ہوں۔ نہیں سمجھے، سنو۔ حضور رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور سے دوستی رکھنے کا اور ایمان رکھنے کا حضور پر کیسا مجاز قرآن نے دیا ہے، وہ مجاز ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ مجاز کیا دیا قرآن نے؟ کہ جو قوم، یعنی جو آدمی، جو لوگ اللہ پر یقین رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، تو وہ جماعت ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لے۔ ایسی جماعت تو کبھی زندگی میں بھی اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی، دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتی، اور ایسے لوگ کبھی بھی دشمنان خدا و رسول سے دوستی نہیں کر سکتے۔ کون لوگ؟ جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہوں۔ محبت کر ہی نہیں سکتے وہ، کیونکہ محبت دل ایک ہی ہے تو دیا ایک ہی کو جائے گا، اور یہ دل کس کے لیے؟ مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ تمہیں ایمان کا تقاضا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جو اللہ کا ہے وہ تمہارا ہے، جو رسول کا ہے وہ تمہارا ہے، اور جو اللہ کا نہیں وہ تمہارا نہیں، جو رسول کا نہیں وہ تمہارا نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اصل میں آئی، اور پھر مثال بھی کیا دی؟ سبحان اللہ بولیے۔ اور اس معاملے میں ایمان والے کسی کا فرق نہیں کرتے، ان کے باپ بھی سامنے آ جائیں، بیٹے بھی سامنے آ جائیں، ان کے خاندان والے بھی سامنے آ جائیں، ان کے بھائی برادر بھی آ جائیں، کیونکہ یہ 4 رشتے بتائیں، یہ 4 رشتے زیادہ اہم ہوتے ہیں دنیا میں انسان کے لیے۔ سب سے عزیز رشتہ ہوتا ہے باپ کا، سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے باپ کا۔ باپ 2 جوتے مار دیتا ہے، انسان کبھی کچھ نہیں بولتا۔ باپ گالیاں دیتا ہے، کبھی کچھ نہیں بولتا۔ باپ کتنا بھی ناہنجار کیوں نہ ہوتا ہے، باپ وہی باپ، سمجھے آپ؟ تو بیٹے کے لیے وہ باپ ہوتا ہے، وہ بڑا لائق تعظیم ہوتا ہے، بڑا لائق تکریم ہوتا ہے۔ یہ رشتہ بڑا، دنیا سب سے بڑا دنیا میں رشتہ یہی ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد بیٹا، باپ کے سامنے بیٹے کا بھی مقام ہوتا ہے۔ بیٹا کتنا بھی کچھ کر لے، باپ برداشت کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور بیٹا کتنا بھی نانجار کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، گھر میں پناہ دے دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا تو ہے، میرا خون ہے، چلو سدھر جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی بیٹے کے لیے پیسہ بھی قربان کرتا ہے، ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے۔ یہ رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا۔ 2 رشتے بیان کیے گئے۔ تیسرا رشتہ بھائی۔ بھائی سے یہاں مراد یہ حقیقی بھائی بھی ہے، اور بھائی سے مراد سارے رشتہ دار، اعزا، اقربا، دوست، احباب، سارے ملنے والے، اس سے مراد یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آدمی بھائی کے لیے، دوستیوں کے لیے کیا نہیں کر دیتا؟ جان دے دیتا ہے، جان لے لیتا ہے، دوستی کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے۔ اور ایک خاندان، قبیلہ، یہ خاندان آدمی چھوڑ کے نہیں رہ سکتا ہے، کتنا کچھ ہو جائے، خاندان والا آدمی چھوڑتا نہیں ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے قبیلے والا ہے، میرے گھر آنے والا ہے، اسے کچھ مت بولو، ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے آگے، ہے نا؟ یہ 4 رشتے انسانوں کے ساتھ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ گھر کے لیے ماں باپ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھائی بہن کا رشتہ، اور پھر خاندان والوں کے لیے خاندان، اور بھائیوں کے لیے اخوانہم۔ یہ 4 رشتے اللہ نے بیان فرمائے قرآن میں، اور رب نے فرمایا یہ 4 رشتے یہ خون کے رشتے ہیں۔ یہ کس رشتے ہیں؟ خون کے رشتے ہیں۔ یہ خون کا رشتہ بھی ایمان کے رشتے سے بڑھ کر نہیں ہے، اس کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہوگا، وہ مصطفیٰ کا عاشق ہونا چاہیے، وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہونا چاہیے، وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہونا چاہیے۔
اس معاملے میں ہم نے صحابہ کو دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو قحافہ ہیں, بعد میں ایمان لے کر آئے, مگر حضرت ابو قحافہ سے اور ان کے بیٹے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان بات چیت ہوئی. تو بات چیت کے دوران فرمایا کہ ان کے ابو نے کہا, ابو قحافہ نے, کہ بدر کے میدان میں تم میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے, لیکن میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے ابو بکر تم ہو, تو میں تلوار اٹھا لی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قسم خدا کی ابا, یہ بات میں اس وقت کہا, میں اس وقت بھی جانتا تھا, آج بھی جانتا ہوں, اور میرے دل میں آج بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ میرے تلوار کے نیچے آ جاتے اور پھر میں چہرہ آپ کا دیکھتا, تو قسم خدا کی مصطفیٰ کے اوپر ایمان لایا ہوں, تلوار نہ ہٹاتا, مار دیتا. ارے بولو نا, تلوار نہ ہٹاتا, مار دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا نہیں ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے, اور جو مصطفیٰ کا نہیں ابو بکر کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عمر فاروق ہیں, عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم ہیں. جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. 70 کچھ قیدی بنا کے لے کر, 70 مارے, 70 قیدی بنا کے لے کر آئے مدینہ شریف میں. مسجد نبوی میں کچہری لگی حضور کی, مشورہ لیا جا رہا ہے کیا کیا جائے قیدیوں کے ساتھ. سب سے پہلے ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں, نہیں حضرت عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے, جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میرا اس میں چچا ہے, میرا قریبی رشتہ دار ہے, میرا بیٹا ہے, میں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. اور اسی طریقے سے سارے صحابہ جن کے قریبی رشتہ دار ہیں قریش, کیونکہ انصار مہاجرین تو وہیں سے آئے تھے نا, قریش سے, مکہ شریف سے مہاجر سارے صحابہ, تو سارے صحابہ وہ جس کے رشتہ دار قریبی ہیں وہ اسے قتل کرے گا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ, یہی تقاضا ہے تو محبت ہے, یہی تقاضا محبت ہے کہ سامنے جنگ بدر میں 313 یہ تھے, 313 میں مہاجر اور انصار تھے, اور سامنے مہاجرین کے اپنے باپ تھے, اپنے بھائی تھے, رشتہ دار تھے, قبیلے والے تھے, مگر یہ نہ دیکھا, انہوں نے تلوار نکالی اور رب کی بارگاہ میں یہ پیش فرمایا اور حضور کی بارگاہ میں یہ محبت پیش کی کہ یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا, جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں, اور ان سے محبت رکھنا جائز ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کا نہ ہو. اب سوچو اپنی دوستیوں کے بارے میں, سوچو بڑی دوستیاں کرتے ہو ہندوؤں سے, کافروں سے, مشرکوں سے, یہود و نصارہ سے. دوستی اگر دل سے ہے تو یہ جائز نہیں ہے. مودت کہتے ہیں دل سے دوستی کرنے کو. مودت کسے کہتے ہیں؟ بولیے کسے کہتے ہیں؟ دل سے محبت کرنے کو مودت کہتے ہیں. کسی کافر, مشرک, یہودی, نصرانی, قادیانی, رافضی, وہابی, دیوبندی, تبلیغی, جماعتی, کسی کے ساتھ دل سے محبت کرنا جائز ہی نہیں ہے قرآن کی روح سے. اسی کو تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. بے شک. پتہ کیا چلا؟ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسی چارہ جوئی کا وار ہے, یہ وار سے پار ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو فیصلہ کر لو, تم کدھر رہنا چاہتے ہو, مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہنا چاہتے ہو یا ان یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین میں رہنا چاہتے ہو. اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو پھر تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا سامنے کون ہے, تمہیں یہ دیکھنا ہوگا مصطفیٰ والا ہے تو میرا ہے, مصطفیٰ والا نہیں ہے تو وہ میرا نہیں ہے. اگرچہ میرا باپ ہو, میرا بھائی ہو, میرا دوست ہو, میرا یار ہو, میرا کوئی بھی ہو, وہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا نہیں. اور اگر ایسا کسی نے اور ہم لوگوں نے ایسا کیا تو رب کیا فرماتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہی وہ لوگ ہیں
جو ایسے چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کا عالم یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اور جناب روح الامین جبرائیل امی کے ذریعے ان کی تائید فرمائی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ جنت میں داخل فرمائے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اللہ سے راضی اور وہ اللہ ان سے راضی، اور یہی لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہیں، اور آگاہ رہو اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہے۔ یہ عقیدہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بابو دیکھو، میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا بات نہیں ہے، یہاں پر قرآن کی بات ہے، کسی کو دشمنی بات ہی نہیں کی ہم نے، بس بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو اللہ اس کے رسول کے لیے دوستی کرو جس کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے لیے ہی دشمنی کو جس کے ساتھ کرنا ہے۔ سمجھے؟ دوستی اور دشمنی کا معیار اگر یہ رکھو گے نا، تمہیں کسی سے فرق نہیں پڑے گا، کوئی تم سے دوستی کرے نہ کرے، کوئی تم سے دوستی کرے نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر تم ایسے رہو گے نا تو تم سے لوگ دوستی کریں گے، دشمنی نہیں کریں گے، دوستی ہی دوستی کریں گے، تمہیں اپنائیں گے، تم سے پیار کریں گے، تم سے محبت کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے نا جو وہ کسی کو خاطر میں لاتا نہیں، بس مصطفیٰ کا دیوانہ ہے تو پھر اس کے دل میں جگہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔